السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام گروپ کے ممبران کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ محترم پاسٹر صاحب کو بھی بہت بہت سلام عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہتر رنگ میں دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور صداقت دنیا پر آشکار ہو، تاکہ دین جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ دنیا پر غالب آئے۔ خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے تو ہی یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور بہتر رنگ میں ہمیں اپنا حق اور صداقت کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس گروپ میں محترم پاسٹر زاہد شفیق صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج آگے بات چلے گی۔ جی ہیلویا، پریز دی لارڈ جی۔ مسیح یسوع کے بابرکت فتح مند بزرگ اور قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا آپ سب کو جتنے بھی اس وقت اس پیج پہ موجود ہے، جن میں ایڈمن حضرات اور ممبر حضرات، ان سب کے لیے خداوند کی بڑی برکت مانگتا ہوں۔ خداوند ہمیشہ آپ کو اپنے جلالی کا ہاتھ کے نیچے رکھے، اور کوئی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف، لڑائی جھگڑا، کوئی وبا، کوئی دکھ، کوئی مخالفت آپ کے نزدیک نہ آنے پائے، اور خاص طور پر ابلیس کا کوئی بھی ہتھ کنڈا آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرنے پائے۔ سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جی محترم، دعاؤں کے ساتھ معاملے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر رنگ میں ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم پاسٹر صاحب، آپ سے جو اب تک کی گفتگو ہوئی ہے، اس میں جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں، اس میں ایک تو یہ بات تھی کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں وہ سنی جاتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر دو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے گر گر کر دعائیں کیں، اور صلیب پر بھی ایلی ایلی لما سبقتنی کا جملہ بولا کہ اے خدایا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ آپ کی دعائیں تھیں۔ اور پھر یہ کہ پیلاطوس کے پاس جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو جب پکڑا جاتا ہے تو وہ سردیوں کے دن تھے۔ پھر یہ کہ وہ پیلاطوس جو ہے وہ ان کو چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن جب فقیہی اور فریسی نہیں مانے تو انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا ٹھیک ہے، میں اس کے خون سے بری ہوں۔ پھر اس کے بعد ان کو صلیب کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور بعد دوپہر، جیسے کہ بائبل سے میں نے بتایا تھا کہ ان کو صلیب دی گئی، اور پھر ان کو جو ہے وہ یہ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے تک آپ صلیب پر جو ہے وہ رہے ہیں۔ تو اس تعلق سے ہم اب پھر آگے بات کریں گے۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب صلیب سے ان کو اتارا گیا تو ان کی پسلی میں بھالا لگایا گیا تھا، جس میں سے خون اور پانی فی الفور بہہ نکلا تھا، اور اسی دوران جو ہے ان کو سرکہ بھی چسایا گیا، جس کو کہ بائبل سرکہ کہتی ہے، جبکہ وہ سرکہ جو بھی تھا اس کو سونگنے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ تو اب ہم ان باتوں پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں وہ نشان دکھاؤں گا جو یونا نبی نے نشان دکھایا تھا۔ جس طرح یونا نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اس طرح یہ ابن آدم زمین کے پیٹ میں رہے گا اور زندہ نکلے گا۔ اوکے، تھینک یو۔ جی بردر جی، بڑے قابل احترام عزت مآب، سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں کہ خداوند نے ایک دفعہ پھر آپ کو یہ موقع بخشا کہ آپ اس پیج پر جو ہیں وہ آئیں اور ڈبیٹ کریں، کچھ خدا کے کلام کی باتیں کریں۔ میں آپ کے لیے برکت مانگتا ہوں کہ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، اور آپ بہت ساری روحوں کی نجات کا سبب بنے خدا کے کلام کے وسیلہ سے، اور جو بھٹکی ہوئی بھیڑیں ہیں ان کو غلہ میں لانے والے بنے۔ بردر جی، میں اپنا سوال کرتا ہوں آپ سے اپنی دوسری آڈیو میں، امید ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے۔ جی بردر جی، آپ نے کل ایک آڈیو کی تھی، اور اس آڈیو میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، بیان دیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر جو ہے وہ میپ لائی گئی، اور وہ میپ پی کر میں کا خیر آپ نے ذکر نہیں کیا تھا، چونکہ خدا کے کلام میں میں لکھی ہے۔ آپ نے کلوروفارم کا ذکر کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو کلوروفارم جو ہے وہ سنگائی گئی، اور خداوند یسوع مسیح بڑی آواز سے چلا کر جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔
تو اس کے بارے میں آگے سیکھنا چاہتے ہیں کہ کلوروفارم سنگائی گئی، کس نے سنگائی، کتنی مقدار میں سنگائی، وہاں پر کون سا ایسا ڈاکٹر تھا، کیونکہ کلوروفارم کی ایک مقدار ہوتی ہے جو کسی بھی پیشنٹ کو یا کسی بھی طرح کا کسی بندے کو سنگانے کے لیے اس کی خاص مقدار ہوتی ہے جو بندے کو سنگائی جاتی ہے تاکہ بندہ بے ہوش ہو جائے، نیم مردہ حالت میں ہو جائے۔ اگر اس کی مقدار کم یا زیادہ ہو جائے تو پھر زندگی جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ سو اس بات کو کھولیے گا کہ خداوند یسوع مسیح کو کلوروفارم سنگائی گئی، کس نے سنگائی وہ کلوروفارم، اور کتنی مقدار میں سنگائی گئی وہ کلوروفارم، اور کس کے آرڈر سے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر جب وہ مصلوب تھے تو کس کے آرڈر سے اسے کلوروفارم جو ہے وہ سنگائی گئی۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا کوئی ریفرنس ہے، کوئی دلیل ہے تو ریفرنس ضرور لگائیے گا تاکہ ہم سب جو ہے اس بات پر مطمئن ہو جائیں۔ سو گاڈ بلیس یو۔ جی محترم، میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی جو بائبل میں بیان کی ہے، اور بائبل میں جو لکھا ہوا ہے اس میں تو یہی ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسفنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا۔ یہ دیکھیں، یہ بات چل رہی ہے، اور مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھیے تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ پھر یسوع بڑی آواز سے چلایا اور جان دے دی۔ بات یہ ہے کہ یہ سرکہ جو ہوتا ہے نا، سرکہ کسی بھی چیز کا بنایا جا سکتا ہے، اور جو بے ہوش کر دینے والی ادویات ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے ہی تیار ہوتی ہیں۔ آپ اس کو سرکہ کا نام دے سکتے ہیں۔ اگر بائبل نے اس کو سرکہ کہا ہے تو بہرحال وہ کسی جڑی بوٹی کا ست ہے جو سرکہ بنایا جاتا ہے، ست سے بنتا ہے۔ اور یہ ان کا اسی وقت چلانا اور کہا کہ جان دے دی، ایک جگہ رکھا گردن جھکا دی، یہ بے ہوشی کی عالم تھا، کیونکہ جو بے ہوش کر دینے والی دوائی ہے وہی انسان کو جب سنگھائی جائے تو فوری طور پر انسان جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کیا جا رہا تھا تاکہ مسیح کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے اس کو نجات دلائی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پلاطوس یہ نہیں چاہتا تھا کہ مسیح جو ہیں ان کو صلیب دی جائے اور وہ صلیب پہ مارے جائیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہاں پر پہلے سے ہی یہ پروگرام رکھا گیا تھا، چونکہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ سرکہ پہلے سے ہی ایک برتن میں وہاں پر تیار رکھا گیا تھا۔ اور اگر سرکہ پلانا صلیب پر چڑھے ہوئے کو لازمی ہے تو پھر چوروں کو کیوں نہیں پلایا گیا، مسیح کو ہی کیوں پلایا گیا؟ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، کیا خدایا مجھ سے یہ پیالہ ٹال دے، اس دعا نے اپنا اثر دکھانا تھا، اور لازمی تھا کہ خدا ان کی یہ دعا سنتا، اور ان کی یہ دعا سنی گئی ہے۔ اس لیے ان کا صلیب سے زندہ اترنا یہ ان کی دعا کی قبولیت کا ایک نشان ٹھہرے گا۔ جی بردر جی، آپ نے فرمایا کہ وہ سرکہ جو ہے وہ پہلے سے رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، سرکہ رکھا جاتا ہے کیونکہ جو شخص کرب کی حالت میں ہوتا ہے، جو شخص بڑی درد کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو درد سے نجات دینے کے لیے پت ملی ہوئی مے پلائی جاتی ہے۔ اور یہ مے کون سی ہوتی ہے، میں سرکے کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دے دوں تاکہ باقی لوگ بھی آج اس بات کو سمجھ لیں۔ سرکہ ایک کھٹی مائل چیز جو مے کے خمیر سے بنتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ مے کے خمیر سے بنتی تھی اور یہ نہایت ہی کڑوی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ روٹی کو ذائقہ دینے کے لیے روٹی کے ساتھ بھی اس کو کھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کموسل کتاب میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سرکہ ان کو بھی دیا جاتا تھا جو کہ صلیب پر تھے اور صلیب پر بڑی کرب کی بڑی درد کی حالت میں ہوتے تھے، تاکہ جب سرکہ ان کو پلایا جاتا تو ان کو درد سے نجات ملتی۔ مسیح خداوند کو صلیب پر جب پت ملی ہوئی مے پینے کو دی گئی، ٹھیک ہے نا، تو یہ زبور 69 کی 21ویں آیت میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس کے متعلق، ٹھیک ہے۔ میں ابھی اس کا ایک حوالہ کوڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔
لیکن خداوند یسوع مسیح نے وہ سرکہ پینے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بھی کہیں گے تو اس کو بھی میں جو ہے وہ اس کی کوٹیشن بھی, اس کا بھی حوالہ لگا دوں گا اور پھر آپ کو دلیل کے ساتھ بتاؤں گا. ٹھیک ہے, گاڈ بلیس یو. جی بردر, میں نے آپ سے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پوری بائبل پیشن گوئیوں سے بھری پڑی ہے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے. اب یہ داؤد ہے, داؤد بادشاہ ہے جو سینکڑوں سال پہلے خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئی کر رہا ہے, اور اس کی 69 چیپٹر میں اور اس کی 21ویں ورس میں لکھا ہے, اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. کوٹیشن میں نے لگا دی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, اور یہ بالکل خداوند یسوع مسیح کے متعلق یہ بات لکھی گئی. اور اگر ہم زبور 22 پڑھے تو وہاں پر تو پوری کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق ہمیں مل جاتی ہے. سو گاڈ بلیس یو بردر. اچھا, تو بردر جی میں یہاں پر تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہوں. آپ نے کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یعنی کہ صلیب سے زندہ اتر آئے, ان کو موت نہیں آئی, وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو دوسری طرف جب آپ آیت پڑھتے ہیں تو آپ آیت میں کہتے ہیں کہ اس نے چلا کر, بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا. اب دم دینے میں اور بے ہوشی کے عالم میں زمین آسمان کا فرق ہے. دم دینا کیا ہوتا ہے آپ اس بات کو سمجھتے ہیں, یعنی کہ جس کا دم نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بے ہوشی, ادموا یا پزمردہ, یہ ایک علیحدہ بات ہے. بے ہوشی کا عالم ہو جانا, پزمردہ کا عالم ہو جانا, یا کہہ سکنا ہے کہ اس پر خماری چھا جانا, یہ ایک علیحدہ سی بات ہے. اس طرح کی آپ کوئی دلیل بائبل سے نہیں دے سکتے, نہ ہی اس طرح کی کوئی بات بائبل میں ہمیں ملتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا, پزمردہ ہو گیا, ادموا ہو گیا, یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی. اگر اس طرح کا کوئی حوالہ دے دیں گے تو میں دوبارہ آپ کے ساتھ ڈپیٹ نہیں کروں گا, آپ کے ساتھ آگے آگے بات چیت کو نہیں چلاؤں گا. وہیں پر میں کلوز کر دوں گا اور میں بات مان جاؤں گا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر مرے نہیں ہیں. سو گاڈ بلیس یو. جی بردر جی, یہاں پر میں نے ایک حوالہ کوڈ کیا ہے, مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 27ویں چیپٹر کی ہے 34ویں آیت 34. یہاں پر لکھا ہے کہ پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی, مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا. یعنی کہ جب اس نے ہلکی سی چکھی تو اس نے نہیں پی, کیونکہ نبیوں کو پت ملی ہوئی میں پینے سے منع کیا گیا تھا, یہ گناہ سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر لکھا ہے ٹھیک ہمارے سامنے پیج پر یہ بات لکھی ہے کہ پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی, مگر اس نے چکھ کر, یعنی کہ پی نہیں, ہلکا سا چکھا. زبان سے چیز کو چکھا جاتا ہے, اس کا ٹیسٹ چکھا جاتا ہے, اس کے ٹیسٹ کو محسوس کیا جاتا ہے. جب اس نے اپنی زبان سے اس کو چکھا تو اس نے نہیں پی وہ میں. ٹھیک ہے, اس لیے اس سے تو پھر ظاہر کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس نے وہ میں نہیں پی اور وہ بے ہوش نہیں ہوا, اس پر بے ہوشی نہیں آئی. چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ بے ہوشی کی دوائی تھی, تھوڑی دیر کے لیے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اس نے وہ میں پی اور وہ بے ہوش. لیکن یہاں پر تو صاف لکھا ہے کہ اس نے وہ میں جب چکھی, ہلکی سی اس کی زبان کے ساتھ وہ لگائی گئی تو اس نے اس کو پینا گوارا نہیں کیا. سو گاڈ بلیس یو. جی محترم, بالکل آپ کی بات درست ہے. بات اس طرح سے ہے, ہم یہاں یہی تو ثابت کرنے بیٹھے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ مسیح صلیب پر مر گئے اور میرا دعویٰ ہے کہ نہیں مرے. آپ کی بائبل بے شک اس کے لیے یہ کہتی ہے کہ وہ مر گئے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسیح علیہ السلام کو صرف 2.5 سے 3 گھنٹے صلیب پر لٹکایا گیا, کیل ٹھونک کر. ان کے ساتھ 2 چوروں کو بھی لٹکایا گیا. اگر دونوں چور اس عرصہ میں نہیں مرے تھے تو مسیح علیہ السلام کیسے مر سکتے تھے؟ ایک چیز. دوسری بات یہ کہ ان چوروں کو سرکہ نہیں پلایا جاتا. اگر آپ کہتے ہیں وہاں پر رکھا جاتا تھا, پلایا جاتا تھا, تو ان کو کیوں نہیں پلایا گیا؟ یہ میں آپ سے بار بار سوال پوچھ رہا ہوں, آپ نے جواب نہیں دیا. ان کو سرکہ پلایا جانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ جس طرح کہ آپ نے فرمایا تاکہ اس تکلیف کو دور کیا جائے. تکلیف دور کیسے ہوتی ہے؟ جب آدمی انوسنٹ ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. آج بھی ڈاکٹر جب کسی کا آپریشن کرنے لگتے ہیں
یا اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کو تکلیف دور کرنی ہوتی ہے، اس کو بے ہوش کرتے ہیں۔ بالکل مسیح علیہ السلام کے ساتھ ویسے ہی کیا گیا۔ اور ان کے زندہ رہنے کا نشان یہ ہے، جو کہ میں نے آپ کو بائبل سے لگا کے دی تھی کل ایک آیت، کہ جب مسیح علیہ السلام کو اتارا گیا تو ایک بلم ماری گئی ان کی پسلی میں، وہاں سے فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ مردہ جسم سے خون اور پانی بہہ کر نکلتا ہے یا زندہ سے نکلتا ہے؟ اگر مر جائے انسان تو اس کا دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، خون کا بہاؤ نہیں ہوتا۔ مسیح علیہ السلام کو جب بلم ماری گئی تو ان کا خون کا بہاؤ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ان کو صلیب سے اتارا گیا تھا اس وقت وہ زندہ تھے، چونکہ وہ ان کو تکلیف دور کرنے کے لیے ان کو ایسا سرکہ پلایا گیا تھا جس سے وہ انوسنٹ ہو جائیں اور ان کی تکلیف دور ہو جائے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں چلے جائیں، اس لیے وہ ان کے لیے وہاں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، دم دے دیا۔ حالانکہ وہاں دم نہیں دیا، بلم مارنا اور اس میں سے خون بہہ کر نکلنا یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس وقت مسیح علیہ السلام زندہ تھے۔ جی بردر جی، دیکھیں صاف طور پر اس کوٹیشن میں جو ابھی میں نے لگائی، جو آپ نے اپنی اس وائس میں جو ہے بیان کی، کہ ایک شخص فوراً اس کے پاس دوڑا آیا اور سپنچ لے کر سرکہ میں ڈبو کر سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسپایا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے پڑھیں۔ مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھو تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ کیا اس بات کو آپ غور نہیں کرتے؟ اس بات کو آپ سامنے نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور جیسے ہی اس نے جان دی، خدا کی قدرت دیکھیں، جیسے ہی اس نے جان دی، نچلی 51ویں آیت میں لکھا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 28ویں چیپٹر کی 51ویں آیت میں لکھا ہے، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہاں پر کون بیٹھا تھا جو پردے کو پھاڑے ہے؟ اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئی، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہت سا کو دکھائی دیے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے معجزات، ان کو کہاں رکھیں گے میرے بھائی؟ ان باتوں کو کہاں، کس کونے پہ رکھیں گے جب اس نے جان دے دی؟ اگر وہ بے ہوش ہوا تھا یا پس مردی کی حالت میں تھا تو یہ ساری باتیں واقعہ ہونا ضروری نہیں تھی۔ ہیکل کا پردہ نہیں پھٹنا چاہیے تھا، جو ہے وہ زلزلہ نہیں آنا چاہیے تھا، قبریں نہیں کھلنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بے ہوش ہوا تھا، اس نے تو جان دی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اور اندھیرا نہیں چھانا چاہیے تھا کیونکہ وہ نارمل حالت میں تھا آپ کے کہنے کے مطابق، پھر تو اتنے واقعات، اتنی قدرت ظاہر نہیں ہونا چاہیے تھی۔ جی محترم، یہ سارے معجزات اپنی جگہ ابھی ان کو رکھیں، یہ معجزات ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے آپ، جو میں نے یہاں کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے تھے، تو یہاں پر لکھا ہے مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ مجھے یہ بتائیے کہ مردہ جسم سے خون اور پانی بہہ کر نکلتا ہے، جبکہ اوپر دوسری جگہ لکھا ہوا ہے جب پلاطوس کے پاس وہ گئے تو پلاطوس نے حیران ہو کے پوچھا وہ اتنی جلدی مر گیا؟ پھر اس نے بلا کر پوچھا، اس نے کہا ہاں مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ اگر یہ بات جو بائبل کہتی ہے کہ مرے ہوئے دیر ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پسلی چھیدی گئی اس میں سے خون اور پانی نہیں نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ مردہ جسم سے خون اور پانی بہہ کر نہیں نکلتا۔ ان کے جسم سے خون اور پانی بہہ کر نکلنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اس وقت زندہ تھے۔ جی میرے بھائی، آپ نے کافی سوال کر دیے، میں سب کے جواب دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جی 2 ڈاکو تھے، کیا وہ مر گئے تھے؟ یعنی کہ آپ چوروں کا بار بار جو ہے وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ جی بالکل مر گئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب ایک دائیں اور ایک بائیں 2 ڈاکو تھے، ان میں سے دیکھیں ایک کہتا ہے کہ اگر تو واقع ہی مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو اپنے آپ کو اور ہمیں بچا، یعنی کہ وہ اس کی قدرت کا ابھی بھی انکاری ہے،
اور دوسری طرف کا ڈاکو جو ہے وہ اپنی خودی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، ہم نے تو جو کام کیے یہ ان کی سزا ہے، لیکن اس نے تو کوئی کام نہیں کیا۔ پھر وہ خداوند یسوع مسیح کا اقرار کر کے اس پر ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خداوند یسوع مسیح، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ اس نے اپنی خودی کا انکار کیا، اپنی توبہ کی وہاں پر۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ زندہ بندہ فردوس میں نہیں جا سکتا میرے دوست، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، میں اس کا دوسرے کا بھی دوسری آڈیو میں جواب دیتا ہوں۔ یہاں دیکھیے حضرت مسیح کیا کہتے ہیں متی میں، آپ فرماتے ہیں یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو وہ نہ صرف وہ کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یہ ہو جائے گا، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تمہیں ملے گا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام تو جب سے ان کو پکڑا گیا اس وقت سے لے کر صلیب پر چڑھ کر ایلی ایلی لما سبقتنی کہنے تک خدا سے دعا کرتے رہے، تو کیا مسیح دل سے دعا نہیں مانگ رہے تھے؟ یہ بھی ذرا وضاحت دے دیں۔ اور جی بردر، آپ جو دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ زندہ رہنے کی یہ نشانی ہے کہ اس کے جسم سے خون اور پانی بہہ نکلا، تو میرے دوست، میرے بھائی سن لیجئے گا، خداوند یسوع مسیح میں زندگی ہے، ٹھیک ہے، ابدی زندگی ہے۔ پانی جو ہے وہ زندگی کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور خون اس کی قربانی کو ظاہر کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ خون جو بہہ نکلا، وہ پانی جو اس کے اندر سے بہہ نکلا، وہی ہمیں زندگی بخشتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے اس کینانی عورت سے، سامری عورت سے کہا، تو مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا خون جو ہے وہ ابدی قربانی کو، خلاصی کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ سو گاڈ بلیس یو۔ جی محترم، میں نے اوپر جو بات کہی ہے کہ مسیح کی دعا سنی گئی یا نہیں سنی گئی، اس کے متعلق بائبل کیا کہتی ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ بار بار خدا سے دعا کر رہے ہیں اپنے بچنے کے لیے، اور خدا نے وہ دعا سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ یہ ذرا مجھے بتائیے۔ یا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا مسیح نے وہ دعا جو تھی وہ دل کے ساتھ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کیونکہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، میں حوالہ بھیج رہا ہوں آپ کو، کہ مسیح علیہ السلام کی یہ دعا سنی گئی۔ اور وہ کیا دعا تھی وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نے اپنی، لکھا ہوا ہے عبرانی میں، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی، اور وہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ یہ بائبل تو کہتی ہے اس کی دعا سنی گئی، موت سے بچنے کی دعا سنی گئی۔ جی میرے بھائی، اب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بات اسی پہ رہیں۔ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر یہ دعا نہیں کی، ٹھیک ہے، کہ میری جان بخشی جائے۔ صلیب پر یہ دعا نہیں کی، اس نے صلیب پر 7 کلمات بیان کیے۔ اگر کہتے ہیں کہ تو میں ود ریفرنس ان کلمات کو، ان باتوں کو پیج پر رکھ دیتا ہوں کہ کون کون سی 7 باتیں خداوند یسوع مسیح نے مصلوبیت کے درمیان جو ہے وقت میں صلیب پر فرمائی۔ اس نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، معافی کا کلمہ، محبت کا کلمہ، کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، میں پیاسا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ پیاسا پانی کا پیاسا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کی روحوں کا پیاسا تھا جو اس سے دور جا چکی تھی، جو اس کے ساتھ بے وفائی کرتے تھے، جو اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا،
اے یوحنا دیکھ تیری ماں اور دیکھ تیرا بیٹا. وہ اپنی ماں کی فکر کرتا ہے. وہ جب جانے لگتا ہے تو اپنی ماں کو ایک اپنے چہیتے شاگرد کے حوالے کر دیتا ہے. اسی طرح اس نے 7 کلمات بیان کیے. ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. خدا نے اسے چھوڑا نہیں تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ قدرت جو اس کے اندر سے، وہ قوت جو اس کے اندر سے نکلتی تھی اس سے جدا ہو گئی، کیونکہ اس نے تمام جہانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تھا. اور خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی میرے دوست. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس سے وہ قدرت، اس میں اس کے اندر جو الویت تھی، اس کے اندر جو خدائی قدرت کام کرتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے اس سے علیحدہ ہو گئی. پھر اس نے یہ الفاظ بیان کیے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور پھر آخری کلمے میں بڑی آواز چلا کر کہا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوتا ہوں. عجیب منطق ہے میرے بھائی. اب دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. صاف طور پر لکھا ہوا ہے، اور یسایہ میں بھی اسی کے متعلق پیشگوئی موجود ہے. میں وہ بھی پیشگوئی یہاں پر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یسایہ نبی کی پیشگوئی بھی ان کے متعلق تھی کہ وہ عمر دراز ہوگا، اس کی عمر لمبی ہوگی. میں وہ بھی لگا دیتا ہوں یہاں پر. یسایہ نبی والی پیشگوئی بھی دیکھ لیجئے آپ. یار میں نے آپ کو بھائی صاحب بڑے ہی محترم قابل احترام پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ خود ہی ایک دعا ہے. اس کے منہ سے ایک ایک لفظ جو نکلا ہے وہ دعا ہی ہے. وہ ہمیں ایک نمونہ دیتا ہے کہ اس طرح دعا کیا کرو. ہمیں ایک نمونہ دیتا ہے، ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے کہ اس طرح تم اپنی زندگی گزارو، اس طرح دعا کیا کرو. ٹھیک ہے. آپ بار بار مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں کیا اس کی دعا سنی گئی کہ نہیں سنی گئی. عجیب بات ہے. آگے چلے میرے بھائی، تھوڑا سا قدم کو آگے رکھے، بڑھائیں، ایک سٹیپ آگے چلے تاکہ ہم اس بات کو ذرا دلیل کے ساتھ آگے بیان کریں. آپ کے پاس اگر کوئی حوالہ ہے، بار بار آپ وہی کوٹیشنیں، وہی حوالے لگائے جاتے ہیں جن پر میں پہلے بھی آپ کو ان کا تذکرہ، ان کی جو ہے وہ ان کی تصدیق کر چکا ہوں، ان کے متعلق بیان کر چکا ہوں، اس کے بھید کھول چکا ہوں. لیکن آپ بار بار ایک ہی بات پر رہتے ہیں. آگے چلے تھوڑا سا، پھر آگے بات چلتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ سرکہ نہیں پیا. ٹھیک ہے. نہیں پیا کا مطلب کہ نہیں پیا، چکھا ہے، زبان پہ رکھا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کیا؟ اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کے لیے گردانی گئی جائے تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے آئے گی. اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنی ہی پہچان سے. میرا صادق بندوں بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکاریاں اپنے اوپر اٹھا لے گا. اس لیے میں اس سے بزرگوں کے ساتھ ایک حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آور کے ہاتھوں سے بانٹ لے گا. اور اسے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ گناہ گاروں کے درمیان شمار کیا گیا اور اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور گناہ گاروں کی شفاعت کی. یہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، عمر دراز ہوگی. محترم میں تو یہاں دعا کی بات کر رہا ہوں. دعا میں یسوع علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. وہ خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ ہے ان کی دعا. اور وہ جو پیالہ تھا کہ مجھ سے پیالہ ٹال دے، وہ بات کہاں چلی گئی. اور پھر میں آپ کو ایک اور بھی حوالہ دیتا ہوں جس میں یسوع خود کہتے ہیں کہ میں ابھی اپنے باپ کے پاس نہیں گیا. جب وہ اپنے حواریوں کو ملے ہیں تو کہا میں ابھی اپنے باپ کے پاس نہیں گیا. مرنے سے پہلے اپنے باپ کے پاس کیسے جایا جا سکتا ہے، ذرا یہ بھی بتا دیں. ہم یہ حوالہ ملک صدق کے بارے میں ہے. اوپر پڑھ لیجئے، اوپر سے پڑھتے ہوئے نیچے آئیے، پھر پتہ لگے گا. یہ ملک صدق کے بارے میں یہ حوالہ ہے.
آپ یسایہ نبی، خیر یسایہ نبی تو خداوند یسوع مسیح نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی، میں بیان نہیں کر سکتا کہ خداوند یسایہ نبی نے کیسے کیسے الفاظوں سے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو یہاں پر رکھا۔ دیکھیں میں آگے چلتا ہوں، یسایہ نبی تو پیچھے ہے، سینکڑوں ہزاروں سال پہلے ہے۔ عبرانیوں کے خط میں کیا لکھا ہے، میں نے ابھی کوٹیشن لگائی، عبرانیوں چیپٹر 7 ورس 3، نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ اب اس کو کیا آپ رنگ دیں گے؟ دیکھیں اس کی عمر کا کوئی شروع نہیں، نہ ہی اس کی عمر کا کوئی انتہا، کیونکہ وہ شروع سے ہی خدا کے ساتھ تھا، بلکہ وہ خدا سے نکلا تھا۔ قرآن بھی اس کو فرماتا ہے کہ وہ خدا کا کلمہ تھا، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ خدا کا کلمہ تھا، اور کلمہ خدا کے منہ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بڑی خوبصورت آیت یہاں پر لگائی، پڑھیں اس کو، خدا کے کلام میں لکھا نہ اس کی عمر کا شروع، یعنی کہ کوئی پتہ نہیں اس کی عمر کب شروع ہے، اور نہ اس کی زندگی کا کوئی آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ پس غور کرو کہ وہ کیسا بزرگ تھا، جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ مال کی دعیت کی دی۔ دیکھیں ابراہیم کے دور میں بھی وہ موجود تھا۔ خدا یسوع مسیح کے متعلق بات ہو رہی ہے، کسی اور کے متعلق بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آگے کی بات ہی کی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکارا اور آنسو بہا بہا کر اس نے دعا کی اور التجا کی، جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ مسیح کی دعا سنی گئی، جو اس سے موت سے بچا سکتا تھا اس نے اس کو موت سے بچایا ہے میرے بھائی۔ میں بتا تو رہا ہوں آپ کو، چونکہ مسیح علیہ السلام کا کہ جسم سے خون اور پانی کا بہہ نکلنا صلیب سے اتارے جانے کے وقت یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ زندہ تھے۔ محترم ابھی یہاں آپ قرآن کی بات نہ کریں، کلام نے کلمہ کن معنوں میں کہا ہے، جب آپ قرآن میں آئیں گے تو وہاں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی آپ صرف بائبل سے بات کریں۔ بائبل میں عبرانیوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی، جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی، سمجھے ہیں؟ اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ موت سے بچنے کی دعا کرتے رہے، وہاں بھی کہا میرے سے یہ پیالہ ٹال دے، خدا سے کہتے رہے میرے سے پیالہ ٹال دے۔ ایلی ایلی لما سبقتنی کی دعا آپ نے صلیب پر مانگی، خدا اور آپ کہتے ہیں مسیح کی دعائیں سنی جاتی ہیں، اور بائبل یہ کہہ رہی ہے مسیح کی دعا سنی گئی، اور جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا خدا کے سبب خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی۔ یہ دعائیں اس کی سنی گئیں اور وہ موت سے بچے ہیں۔ تو میرے بھائی کوئی لگائیں نا، کوئی سٹیٹمنٹ لگائیں، کوئی ریفرنس لگائیں، کوئی بات لگائیں جہاں پر لکھا ہے، جہاں پر لکھا ہوا ملا ہو، یا کوئی عینی شاہد لگائیں جو یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہو، یا بائبل میں لکھا ہو، یا آپ کے پاس ہی کوئی لکھا ہو کہ خداوند یسوع مسیح صلیب سے زندہ اتارے گئے۔ لکھائے نا، اپنے خیال کو نہ بیان کریں، نہ ہی کسی اور کی تھیوری کو آپ اپنی تھیوری بنا کر پیش کریں۔ کوئی کوٹیشن لگائے، کوئی حوالہ لگائیں۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے میرے بھائی، نہ ہی بائبل میں اس طرح کی کوئی بات درج ہے۔ میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر حوالے اس بات کے دوں گا کہ وہ صلیب پر اس نے دی، آپ نے پڑھا بھی ہے، اپنی زبان سے اقرار بھی کیا کہ اس نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا۔ آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا؟ دم دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ انسان کے اندر سے، جسم سے روح جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے، اس کی روح اس کی باڈی سے علیحدہ ہو جائے، جسم سے علیحدہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں دم دینا، ٹھیک ہے؟ سانس کا جسم سے علیحدہ ہو جانا۔ بڑی آواز سے اس نے چلا کر دم دے دیا، یہ نہیں لکھا کہ بڑی آواز سے چلا کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ بتائیں اگر یہ لکھا ہے تو بیان کریں۔ محترم صرف بائبل نے آگے بھی بات بیان کی ہے، دم دے دیا وہاں تو بات لکھ دی نا، آگے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ جو دو ڈاکو تھے ان کی ٹانگیں توڑی گئیں، دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی گئیں جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا وہ مر چکا، اس کی ٹانگیں نہ توڑی۔
بھائی وہ جو جن کی ٹانگیں توڑی گئیں، کیوں توڑی گئیں؟ اگر وہ بھی مر چکے ہوئے تھے، آپ نے کہا اوپر وہ بھی مر گئے تھے، تو ان کی ٹانگیں کیوں توڑیں؟ ان کی بھی نہیں توڑنی چاہیے تھیں۔ اگر صرف مسیح کے مر جانے سے ہی اس کی ٹانگیں توڑنے سے بچ گئیں، تو چوروں کی کیوں توڑی گئیں بھائی؟ یہ بھی بتا دو مجھ کو نا۔ آپ بتا رہے تھے کہ وہ مر چکے تھے، اگر مر چکے تھے اور مسیح بھی مر چکا تھا اور اس کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں، اور چور بھی مر چکے تھے، تو چوروں کی ٹانگیں کیوں توڑی؟ ان ڈاکوؤں کی ٹانگیں کیوں توڑی؟ یہ ذرا آپ مجھے بتا دیں۔ پھر دیکھیں آگے لکھا ہے، مگر اس میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور پھر فور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ میں نے حوالہ لگا دیا ہے۔ جس نے یہ دیکھا ہے اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ بات تو انہوں نے پکی کر دی کہ جس نے دیکھا ہے اس نے سچی بات دیکھی ہے، خون اور پانی بہہ نکلے ہیں۔ اور محترم، زندہ آدمی سے ہی خون اور پانی بہہ کے نکلتا ہے، مردہ سے نہیں نکلا کرتا۔ اور پھر ان کی زندگی وہ زندہ تھے۔ میں آگے بھی آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، اگر آپ کو یہاں تسلی نہیں ہو رہی تو آگے بھی میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، فکر نہ کریں آپ۔ اور یہاں جو ہے نا کہ ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، یہ پہلے سے پیش گوئی تھی کہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی، اس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، کیونکہ وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو، اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے اس نے چھیدا اس پر نظر کریں، یعنی کہ یہ آپ دیکھیں چھیدنے پر کیا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ چھیدنے پر مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ خون اور پانی بہہ کے نکلتا ہے، جو اس کی زندگی کی علامت ہے۔ محترم، یہ تو بہت آگے آپ چلے گئے، ابھی تو میں نے ان کو دفنانے کے لیے لے کے جانا ہے۔ محترم، آپ تو آگے چلے گئے ہیں، اتنی جلدی آگے نہ جائیں، ابھی تو میں نے ان کو دفنانا ہے۔ میں ایک حوالہ آپ مجھے پہلے اپنی دے دیں، ریفرنس آپ نے جو بات کرنی کر دیں، پھر آپ کو میں لے کے جاؤں گا، دفنانا ہے ان کو بھی تو، اور وہ دفنانے کون آ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ جی میرے بھائی، میں آپ کو پہلے آپ کی ایک جو بات کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے کہا ایک ڈاکو کی ٹانگیں توڑی گئی، دوسرے کی ٹانگیں توڑی گئی۔ خداوند یسوع مسیح کی ٹانگیں ہرگز وہ توڑ نہیں سکتے تھے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر اس کی ٹانگیں توڑی جاتی تو وہ پھر بے عیب برہ نہ رہتا۔ قربانی ہمیشہ بے عیب برے کی ہوتی ہے۔ یوحنا کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اگر اس کی ٹانگیں توڑی جاتی تو پھر وہ بے عیب برہ نہ رہتا۔ اس کی زندگی میں اگر اس کی ٹانگیں توڑی جاتی تو پھر وہ بے عیب برہ نہ رہتا، پھر اس کی قربانی قبول نہ ہوتی۔ میرے دوست، میں نے ایک کوٹیشن لگائی ہے یہاں پر، پہلا کرنتھیوس کے 15ویں باب کی 3 آیت، اور تھوڑا سا نیچے تک پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، کیا ہوا؟ موا، اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 کو دکھائی دیا، 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں۔ یعنی کہ اس دور میں کچھ لوگ، جب یہ لکھا گیا کرنتھیوں کا خط، جب پولس رسول اس کو تحریر کر رہا ہے، اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے موقع پر جو عینی شاہد تھے وہ موجود تھے۔ اور پھر خدا کے کلام میں 7ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، یعنی کہ سب سے چھوٹا ہوں، سب سے بعد میں میرا چناؤ ہوا، مجھے بھی خداوند دکھائی دیا، اور اپنا آپ اس نے مجھ پر بھی ظاہر کیا۔ کتنی باتیں آپ کو بتائیں خدا کے کلام میں سے، اور یہ ساری باتیں خدا کے کلام میں درج ہے۔ میں نے کوٹیشن لگا دی، آپ پڑھ لیجئے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی بالکل بالکل، خداوند یسوع مسیح کو دفن کیا گیا، بالکل دفن کیا گیا۔ دفن مردے کو ہی زندہ کیا جاتا ہے، جس کی جان اس کے جسم سے نکل جائے اسے ہی دفن کیا جاتا ہے۔ کیا آپ میں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ میں زندہ بندے کو دفن کیا جاتا ہے؟ بتا دیتے ہیں آپ کو، خداوند یسوع مسیح کو دفن کیا گیا، اور کیسے دفن کیا گیا، کیوں دفن کیا گیا، اور کس طرح دفن کیا گیا، ساری باتیں آپ کو بتائیں گے میرے دوست، حوالہ با حوالہ بتائیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح
کا زندہ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم دلیل سے بات کریں گے۔ خدا کے کلام میں ایک حوالہ رکھتا ہوں، ضرور اس پر بھی غور کریے گا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ محترم، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جذباتی یہ نہیں چاہیے، جذباتی باتیں نہیں چاہیے، قربانی ہوتی نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو دلیل میں دے رہا ہوں، اگر مسیح کی ٹانگیں اس لیے نہیں توڑی گئیں کہ مسیح مر گیا تھا، تو ان ڈاکوؤں کی ٹانگیں کیوں توڑی گئیں؟ یہ بتائیے مجھ کو۔ اگر وہ بھی مر گئے تھے تو ان کی کیوں توڑی گئیں؟ آپ نے کہا نا وہ بھی مر گئے تھے، میں یہ کہتا ہوں وہ زندہ تھے، اس لیے ان کی ٹانگیں توڑی گئیں۔ اور آپ مسیح کو جو کہہ رہے ہیں وہ مر گئے تھے اس لیے ان کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں، نہیں، یہ نوشتہ تھا کہ ان کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں، لیکن وہ چونکہ مردنی کی حالت میں تھے اور پلاطس نہیں چاہتا تھا کہ وہ صلیب پر مریں، اس لیے اگلی شہادت یہ ہے کہ ان کی پسلی میں بھالا لگایا گیا تو اس میں سے خون اور پانی فوراً بہہ نکلا، بائبل کہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت زندہ تھے۔ اور آگے چلتے ہیں نا اب۔ جی محترم، میں نے حوالہ لگا دیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اور دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ان باتوں کو بعد ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے، یعنی کہ چھپ کے لاش لے جانا چاہتے تھے، خفیہ طور پر، یہودیوں کے ڈر سے چھپا کر لے کے جانا چاہتے تھے۔ اچھا، پلاطس نے اجازت دی، پھر وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نکودیسم بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا۔ کب گیا تھا؟ رات کو گیا تھا، جب ابھی اس کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا۔ یہ اس وقت سے پلاننگ چل رہی تھی۔ اور نکودیس بھی آیا جو پہلے سے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملایا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ 50 کلو عود اور مر جو ہے یہ نکودیس کیوں لایا؟ اور نکودیس جو ہے یہ یسوع سے ایک رات پہلے اس سے ملنے کیوں گیا تھا؟ ذرا بتا دیں گے، وضاحت دیں گے؟ یہ جو بھائی آپ نے 1 منٹ اور 3 سیکنڈ کی آڈیو کے، اس کا جواب میں ڈھیروں بار دے چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ پتہ نہیں اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں۔ سارے لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا بار بار میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اب آپ اس میں اگر مدانی مارتے رہیں تو مارتے رہیں، میں اس کے متعلق اب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آگے دفنانے کی بات، قبر کی بات آپ نے کی، تو اس پر بات آگے چلائیں تاکہ لوگوں کو اور زیادہ پتہ چلے کہ آگے کیا معاملات تھے۔ میں نے ایک کوٹیشن لگائی ہے یوحنا کی انجیل میں سے، اس کے 19ویں چیپٹر کی 40ویں آیت، پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا۔ جی، یہ کفنایا کس کو جاتا ہے؟ زندہ بندے کو کفنایا جاتا ہے کہ مردہ بندے کو کفنایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کفن کس کو پہنایا جاتا ہے؟ کیا ہے ایسی کوئی دلیل آپ کے پاس کہ زندہ بندے کو بھی کوئی کفن پہنایا جاتا ہے؟ یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کوئی لمحہ گزرا ہے کہ کوئی بندہ زندہ ہی ہو اور اس کو کفن پہنا دیا جائے اور خوشبودار چیزیں یہودیوں کے دستور کے مطابق اس پر ملی جائیں؟ ٹھیک ہے، اور جیسے خدا کے کلام لکھا ہے، جس طرح یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور تھا، ٹھیک ہے، اسے ٹھیک اسی طرح اس کی ساری آخری رسومات، اس کی تدفین کی گئیں۔ حوالہ میں نے لگا دیا، پڑھ لیجئے گا۔ جی محترم، آپ نے کہا یہاں لکھا ہے جس طرح یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور تھا، ٹھیک ہے؟ آپ یہودیوں کے دستور میں سے یہ نکال کے بتائیں کہ وہ 50 سیر مر عود کے ساتھ مردے کو دفنایا کرتے تھے، اور وہ باریک مہین چادر میں دفنایا کرتے تھے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے مجھے نکال کے بتانی ہیں، ایک مہین چادر میں اور ایک 50 کلو عور اور مود میں۔ اور پھر آپ نے مجھ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ جو آدمی آیا تھا نکودیمس، وہ کون ہے، اور وہ رات کو یسوع سے ملنے کیوں گیا، اور وہ 50 کلو یہ چیزیں لے کر وہاں کیوں پہنچا تھا؟ ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیجئے۔